اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بات توجہ سننا، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور وہ نابینا تھے، یعنی ان کی آنکھیں نہیں، ان کی آنکھیں نہیں۔ اب انہوں نے آ کر کیا کہا، یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں ہیں، آنکھوں کی دعا کر دی۔ کیا کہا؟ آنکھوں کی دعا کی۔ اب اگر وہ چاہتے تو دعا بھی کر سکتے تھے خود کہ اے مالک مجھے آنکھیں دے دی، لیکن حضور کی بارگاہ میں کیوں آئے؟ حضور کو وسیلہ بنانی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور کے وسیلے سے دعا جلدی قبول ہوگی۔ اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اب حضور سے جب انہوں نے آنکھیں مانگی تو حضور نے کیا کہا؟ ان سے کہا کہ ایسا کرو، وضو کرو۔ حضور نے کیا کیا؟ ان سے کیا کہا؟ وضو کرو۔ اور وضو کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ 2 رکعت نماز۔ یہ طریقہ آپ کو وضو کرنا ہے اور پھر 2 رکعت جیسے ان صحابی سے کروایا، اور کہا پھر اس کے بعد یہ کہو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ۔ حضور نے خود ان کو یہ الفاظ سکھائے کہ اس طریقے سے دعا کرو کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری بارگاہ میں آتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی الرحمہ کے صدقے۔ کیا دعا کی؟ کہ مالک میں تیری بارگاہ میں جو مانگ رہا ہوں، کس کے صدقے میں مانگ رہا ہوں؟ حضور کے صدقے، نبی کے صدقے میں۔ حضور وہیں موجود تھے، حضور کو وسیلہ بنایا۔ پھر کیا ہوا؟ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی، اے محمد میں آپ کو وسیلہ بنا رہا ہوں اپنے رب کی طرف۔ آپ کو اپنے رب کی طرف کیا بنا رہا ہوں؟ کیوں بنا رہا ہوں؟ اپنی حاجت میں۔ ہذہ لتقضی لی، انہوں نے کہا کہ اے محمد میں آپ کو اپنی اس حاجت میں وسیلہ بنا رہا ہوں، آپ کے صدقے سے دعا کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ ابھی دعا کی ہی تھی، لتقضی لی اللہم فشفعہ فیہ، دعا کی کہ اے مالک و مولا حضور کے صدقے میں، حضور کے وسیلے سے، حضور کی سفارش سے مجھ کو آنکھیں عطا کر دے۔ ابھی دعا کی ہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں جیسے ہی انہوں نے دعا کی، اللہ نے آنکھیں عطا کر، اللہ نے انہیں۔ تو اگر کوئی شخص وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنی کسی پریشانی کی دعا کرتا ہے تو علماء نے یہ فرمایا کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی پریشانی یقیناً حل ہو جائے گی۔ میں نے اس کا بہت کئی مرتبہ اس کو ٹرائی کیا ہے، میرا تو مسئلہ صحیح ہو گیا ہے۔ تو یہ حدیث سے پتا چلا، اس حدیث سے، کہ اگر حضور کا وسیلہ بنانا یا اللہ والوں کا وسیلہ بنانا جائز نہ ہوتا تو کبھی بھی جو ہے وسیلہ نہیں بنایا جاتا۔ صحابہ نے وسیلہ بنایا، صحابہ نے کیا کیا؟ وسیلہ بنایا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ والوں کا وسیلہ بنانا یا اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا وسیلہ بنانا بالکل جائز ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ والوں کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑنا ہے۔ اللہ سے ہمارا جب تعلق جڑ جائے گا تو ہم جس بھی ولی کے وسیلے سے دعا کریں گے، جس بھی اللہ والے کے وسیلے سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو آج وسیلہ آپ کے سامنے، وسیلے کی ڈیفینیشن ہم نے بتا دی کہ جس کے ذریعے سے کسی دوسری چیز تک پہنچا جائے۔ اب چونکہ حضور کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچتے، بات سمجھ میں آئی؟ پھر وسیلے کو ہم نے ثابت بھی کر دیا، یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ثابت کیا، زکریا علیہ السلام کے واقعے سے ثابت کیا، کچھ حدیثیں بتا کر آپ کو ثابت کیا کہ حضور کے زمانے میں جب بھی قحط پڑتا تھا لوگ حضور کے مزار کو وسیلہ بناتے تھے، حضور کو وسیلہ بناتے تھے، اور اس کا جیسے ہی حضور کا وسیلہ دیتے تھے یا حضور کے مزار کا وسیلہ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیا کرتا تھا اور اس قحط کو دور کر دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔